سود کی مذمت میں فرمان مصطفیٰ کریم علی صاحب الصلاۃ کو سامعین محترم ہم آج سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود کی مذمت کن الفاظ میں ارشاد فرمائی۔ محبوب کبریا علی صاحب الصلاۃ نے ایک حدیث پاک کو بیان فرمایا، اور اس حدیث پاک کا ذکر امام بخاری نے کتاب البیوع کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ذکر فرمایا اور نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اب خود رات کو آرام کر رہا تھا کہ رات میں میرے پاس دو شخص آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کو ارض مقدس یعنی بیت المقدس کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ لے گئے، یہاں تک کہ راستے میں ایک خون کا دریا آ گیا۔ جب خون کے دریا کے پاس نبی کریم علیہ السلام پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کنارے کے اوپر شخص کھڑا ہے اور اس کے پاس بہت سارے پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اچانک وہ شخص جو ہے وہاں بیٹھا ہے تو اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک شخص ہے اس خون کے دریا میں، اور وہ شخص جو اندر دریا کے اندر ہے وہ کنارے کی طرف آنا چاہتا ہے، لیکن جو کنارے پر بیٹھا ہے وہ پتھر اسے مارتا ہے اور اس کے منہ پر پتھر لگتا ہے، وہ پھر واپس جاتا ہے، پھر وہ آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے منہ پر پتھر لگتا ہے، پھر وہ واپس، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، فرمایا بھائی یہ بندہ کون ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ بندہ، انہوں نے کہا جناب یہ بندہ سود خور ہے، اور یہ جو دریا ہے یا نہر ہے جو خون کی، یہ اس کی سزا کے طور پر، سود خوری کی سزا کے طور پر اسے یہاں پر یہ سزا دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سود کی تعریف کیا ہے؟ سود عقد معاوضہ، یعنی لین دین کے کسی معاملے میں جب دونوں طرف مال ہو، ایک طرف زیادتی ہو، اس کے مقابل یعنی بدلے میں دوسری طرف کچھ نہ ہو، تو یہ سود ہے۔ یعنی صرف اور صرف لینا ہی ہو اور اس میں کوئی خسارے کی بات نہ ہو تو پھر اسے سود کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرض دینے والے کو قرض پر جو نفع، جو فائدہ حاصل ہو، وہ سب کا سب سود ہے۔ قرض ایک الگ پورے کا پورا اسلام کا کانسیپٹ ہے، اور قرض دینے والے پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ جو کسی مسلمان بھائی کو قرضہ دیتا ہے، قرض حسن دیتا ہے، تو اس مسلمان بھائی کی نیکیوں میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اعمال اور تمہاری نیکیوں میں اس قرض خواہ کا بھی حصہ ہے جس سے تم نے قرضہ لے کر اپنے جو ذریعہ معاش ہے اور اموال جو احوال معاشرہ ہیں ان کو درست کرنے کے لیے، اور امور معاشرہ جو ہیں ان کو درست کرنے کے لیے جو تم نے کام کیا ہے، اس کے اندر چونکہ اس کا حصہ ہے، تو ان امور خیر کے لیے جو تم نے اس سے پیسہ لیا ہے، وہ پیسہ تمہاری عزت کو بھی محفوظ کر رہا ہے، تمہارے خیر کی امور کے لیے بھی بہتر ثابت ہو رہا ہے، تو پھر اس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اعمال اور اس کی نیکیوں میں بھی قرض خواہ کا حصہ ہے۔ تو کتنا خوبصورت کنسپٹ ہے اسلام کا کہ کسی کو مال دے کر ساتھ ہی اس سے آپ نیکیاں بھی وصول کرتے ہیں۔ اس سے مال تو بظاہر آپ کو جو ہے واپسی پر نصیب نہیں ہوتا، اپنا ہی مال ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں کہ لا متناہی نیکیوں کا سلسلہ ہے جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے، اب میں بیٹھ کر دین کی بات کر رہا ہوں تو میں نے جن لوگوں سے الامان الحفیظ قرضے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، مثال کے طور پر اب میں نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے تو قرض خواہ جو جس سے قرض دہندہ ہے وہ تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں، میں رات کو نوافل پڑھوں، میں صبح کو درود پاک پڑھوں، میں قرآن مجید پڑھوں، میرے ہر نیکی سے تو وہ باخبر نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ احکم الحاکمین نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جب تک یہ بندہ اس کا قرض واپس نہیں کرتا اس وقت تک اس کی نیکیوں میں سے بھی کچھ حصہ اسے ملتا جائے۔ یعنی یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اگر اس کو سمجھا جائے
تو قرض حسنہ دینے کے لیے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو تیار ہو جائے۔ اور جب سے ہم نے قرض حسنہ کا سلسلہ ختم کیا ہے اس دن سے یہ سود جیسی لعنت ہمارے گلے میں لٹک گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین ہم سب کو سود جیسی لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اس سے بچ کر ہمیں ہماری دنیا بھی آسان کرے اور اس سے بچ کر ہمیں آخرت میں بھی اپنی سرخروی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔